میرے نبی کے غلاموں، اس وقت یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو چیز ہم لوگوں کو یہاں پر میسر ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، یہ ساز و سامان، یہ دنیا کی رنگ و رونق، یہ دنیا کی شان و شوکت، یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب لوگ مسافر ہیں، سفر میں ہیں۔ یہ دنیا ایک فانی چیز ہے، اس میں جو چیز بھی ہے تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ فنا ہونے والی ہے، اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے، جس چیز کی بقا ہی نہیں ہے، ایک فانی چیز ہے، ہم لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک فانی چیز ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اس کے لیے بڑی محبت ہے۔ ہم لوگ اپنی دنیا کو تو بنا رہے ہیں لیکن اپنی آخرت کو نہیں بنا رہے۔ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بسی ہے جو فنا ہو جانے والی ہے، اس سے ہم محبت کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کی بقا ہے، جو چیز باقی رہنے والی ہے، ہم اس سے محبت نہیں کر رہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے، محمد کی شان باقی رہنے والی ہے، اس سے تو ہم محبت نہیں کر رہے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں۔ ملا رومی علیہ الرحمہ نے اس بات کو بڑی ہی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نادان شخص تھا، اس نے ایک دیوار کو دیکھا، وہ دیوار کے اوپر دھوپ کی شعاعیں پڑ رہی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی، تو وہ نادان یہ سمجھا کہ یہ دیوار کی اپنی خوبصورتی ہے، یہ دیوار کی اپنی رنگ و رونق ہے، وہ اس دیوار کو دیکھ کر بڑا فریفتہ ہو جاتا ہے۔ وہ نادان تھا نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو شعاعیں پڑ رہی ہیں، یہ جو خوبصورتی آ رہی ہے، یہ جو رنگ و رونق ظاہر ہو رہی ہے کہ دیوار کی اپنی ہے، وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری مثال دی ہے، توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ وہ نادان تھا، وہ سمجھا کہ دیوار کی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، شام آ جاتی ہے، شام ڈھل جاتی ہے، وہ سورج کی جو شعاعیں ہیں اس دیوار سے ختم ہو جاتی ہے، وہ سورج کی جو شعاعیں ہیں اس دیوار سے ختم ہو جاتی ہے، وہ دھوپ وہاں دیوار سے ختم ہو جاتی ہے، وہ دیوار جو سورج کی شعاعوں سے بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی، جیسے ہی سورج ڈھل جاتا ہے وہ دیوار جو ہے بے رونق ہو جاتی ہے، بے روح ہو جاتی ہے۔ وہ نادان شخص جب اس دیوار کو دیکھ کے فریفتہ ہوتا ہے، جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ دیوار بے رونق ہو جاتی ہے، اس نادان شخص کو بڑا ہی عجیب لگتا ہے، وہ نادان شخص جو ہے دھوکے میں رہ جاتا ہے۔ ملا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ بھی دنیا کی شان و شوکت کو دیکھ کر، دنیا کے رنگ و روپ کو دیکھ کر ہم اس کے اندر پہ بس ہو جاتے ہیں، اس دنیا کی محبت کے اندر ہم مائل ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب اس دھوکے سے ہم لوگ نکلیں گے، ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، دنیا تو ایک دھوکے کا مال ہے۔ جب قیامت والے دن ہمیں پتہ لگے گا تو ہم سب لوگ اس دھوکے میں مارے جائیں گے۔ ہم لوگ کیا ہوں گے؟ اس دھوکے میں مارے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ آج مال بنانے کے لیے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہر کام کرنے کے لیے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنا گھر بنانے کے لیے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنا رنگ و روپ ایک دبدبہ بنانے کے لیے دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت، دنیا کو بنانے کے لیے جو بندہ لگا ہوا ہے، قیامت والے وہ بندہ دھوکے میں ہوگا۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر آ کر دنیا کے جینے کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے، جو اپنی زندگی کو
خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار دیتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلاتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے جنت کا ٹھکانہ بن جاتی ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس کے لیے آخرت کا سامان بن جاتی ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، خالق کائنات مالک دو جہان نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ خالق کائنات مالک دو جہان نے واضح الفاظ کے اندر ہم لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے صرف دھوکے کا مال ہے، صرف اور صرف دھوکے کا مال۔ دنیا کے مطابق زندگی گزارو گے تو دھوکہ پاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ رب نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے صرف اور صرف دھوکے کا مال ہے۔ میں نبی کے غلاموں، رب کا فرمان سن لیا کہ رب نے بتلا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا مال ہے۔ آج ہم لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وہ دنیا ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر دنیا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے جلدی سے بیان مکمل ہو جائے، جلدی سے نماز مکمل ہو جائے اور ہم یہاں سے نکلیں اور دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ دنیا اس قدر ہمارے دلوں کے اندر بے بس ہو چکی ہے کہ یہاں پر مسجد میں آنے کے باوجود دل اور دماغ میں دنیا چل رہی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ نماز میں سکون ہے، رب کے محبوب نے بتلایا بے چین دل کو چین ملتا ہے رب کے گھر کے اندر، لیکن آج لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی چین نہیں ملتا، آج لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ جب اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال پھینکیں گے تب تمہاری نمازیں بھی تمہیں سکون دیں گی، تمہارے دل کے اندر بھی چین پایا جائے گا۔ کب؟ جب دنیا کی محبت کو اپنے دل سے ہم نکال پھینکیں گے۔ یہ دل ہے نا، جب اس دل کے اندر دنیا آ جائے گی تو دین نکل جائے گا، اگر اس دل کے اندر دین آ جائے گا تو دنیا اپنے آپ نکل جائے گی۔ تو ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے؟ ہم نے دنیا کو دل کے اندر جگہ تو دی ہوئی ہے لیکن دین کو جگہ نہیں دی ہوئی۔ ہم نے دین کو جگہ دینی ہے، اللہ اور کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ جب رب اور رب کے محبوب کے اصولوں کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ہم لوگ گزاریں گے تو یہ دنیا ہمارے دلوں سے اپنے آپ نکل جائے گی۔ جب یہ دنیا ہمارے دل سے نکل جائے گی تو ہم رب کے اور رب کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ ہم نے رب کے اور رب کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج نمازوں میں سکون نہیں ہے، نمازوں میں بے چینی ہے، عبادات میں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ آئیے ذرا حضور کا فرمان تو سنیں کہ جو نبی کا غلام جو ہے، حضور کا امت جو ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے بارے میں رب کے محبوب نے کیا فرمایا ہے؟ آئیے رب کے محبوب کا فرمان سنیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ اب ذرا توجہ رکھیں گے تو بات ذرا کھل کے سامنے آ جائے گی کہ مچھلی پانی کے اندر خوش رہے گی یا پانی کے باہر؟
بتلائے نا، پانی کے اندر، کیونکہ وہ جگہ اس کی وہاں پر ہے۔ تو میرے حضور نے بڑی خوبصورت مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ مومن بھی ایسے ہی ہے، مومن مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے، ایسے ہی مومن جو ہے اللہ کے گھر کے اندر خوش رہتا ہے۔ اگر یہ بات دل میں سما جائے تو ہماری نمازیں بھی ہمیں سکون دے گی، ہماری نمازیں بھی ہمیں جو بے چینی ہے اس کو ختم کر دے گی۔ آج نمازوں میں بے سکونی ہے نا، کیوں؟ دنیا کی محبت جو ہے دل میں جگہ بنائے بیٹھی ہے۔ اس کو نکالے اور رب کے محبوب کے فرمان کو دل میں جگہ بنائے کہ المؤمن فی المسجد کالسماء فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسے ہے، مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے، اس طرح سکون پاتا ہے جس طرح ایک مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے۔ یہ تھی مومن کی مثال، اور کس کی زبان سے؟ میرے محبوب کی زبان سے۔ اب دوسری اس کے برعکس جو منافق ہے اس کے بارے میں میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق جو ہے مسجد میں ایسا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں۔ اگر پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے وہ خوش ہوگا؟ پھڑ پھڑائے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم لوگ ذرا اس حدیث پاک سے اپنے گریبان کے اندر ہم لوگ جھانکیں۔ ہم لوگ اگر رب کے گھر میں آتے ہیں عبادات کرنے کے لیے اور ہمارا دل پھڑپھڑا رہا ہے، نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے جلدی سے نماز مکمل ہو، ہم یہاں سے نکل جائے، تو وہ ذرا یہ سوچ لے اس کا شمار مومن میں ہوتا ہے کہ منافق میں ہوتا ہے۔ کیونکہ رب کے محبوب نے واضح لفظوں کے اندر بتلا دیا، مومن کی مثال بھی بتلا دی، منافق کی مثال بھی بتلا دی۔ اگر کوئی بندہ رب کے گھر میں آتا ہے اور یہاں پر آ کر سکون پاتا ہے، خوشی دلی سے یہاں پر رہتا ہے، عبادات اور ریاضت خوشی اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر آ کر دل میں سکون نہیں پاتا، بے چینی پاتا ہے، بے سکون ہوتا ہے، یہاں سے جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ذرا سوچ لے وہ منافق ہے۔ کیوں؟ بات تو بری لگ رہی ہوگی لیکن میرے حضور کا فرمان ہے یار، ہم نے تو حضور کے فرمان کو بتلانا ہے، حضور کے پیغام کو دلوں کے اندر پہنچانا ہے، عمل کرنا آپ لوگوں کا کام، عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ حضور کے پیغام کو پہنچانا تو ہے لیکن عمل کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ تو مومن اور منافق کی میرے حضور نے پہچان بتلا دی۔ ہم لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اس قدر جگہ بنا چکی ہے کہ اس دنیا کو بنانے کے لیے ہم لوگ آپس میں بہن بھائی جو ہے، رشتہ دار جو ہے، اولاد جو ہے، آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ کیا؟ دنیا بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے نہیں۔ بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے جائیداد کے لیے، دنیا بنا رہا ہے نا۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جھگڑ رہا ہے، کیا؟ دنیا بنانے کے لیے۔ کہ یہ دنیا کی محبت اس قدر دل میں جگہ بنا چکی ہے کہ آپس کے تعلقات اس دنیا کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ اور یہ دنیا ہے کیا؟ یہ دنیا کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ دنیا کا وقار کیا ہے؟ آئیے حضور کے ایک فرمان سے آپ کو بتلاتا ہوں۔ میرے حضور صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مردار بکری پڑی ہوئی تھی، اس سے بہت ہی زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ تو میرے حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا، توجہ رکھنا، اس حدیث پاک کے سن کر عمل بھی کرنا کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں پیوست کرنا ہے، جگہ بنانی ہے۔ ایک بکری سے بدبو آ رہی تھی تو میرے حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا بتلاؤ تو صحیح کون سا ایسا شخص ہے جو اس بکری کو پسند کرے گا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوتے ہیں اور صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے مالک نے اس کی بدبو کی وجہ سے اس کو کوڑے میں پھینک دیا ہے، کون سا ایسا شخص ہوگا جو اس کو پسند کرے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کے نزدیک دنیا کو جو وقار ہے، دنیا کا جو سٹیٹس ہے، وہ اس بکری کی بدبو سے بھی زیادہ گندا ہے۔
اس دنیا کی جو بکری کی بدبو ہے اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے تب سے لے کر اب تک اس دنیا کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ اب ذرا سمجھیں کہ اس دنیا کا کیا سٹیٹس ہے، اس دنیا کا کیا وقار ہے کہ جس کے پیچھے ہم بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے بچے جو ہے اپنے والدین سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے آپس کے تعلقات کو ہم لوگ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وقار رب کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اگر دنیا کا وقار مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو خالق کائنات کسی بھی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی پینے نہ دیتا۔ میرے حضور کا فرمان ہے، اس کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے، اس کا کوئی شان و شوکت ہی نہیں ہے۔ بس دنیا کی محبت ہم لوگوں نے ایسی دل میں بسا لی ہے، ایسی دل میں بسا لی ہے، تبھی دین سے ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کے حوالے سے کسی بھی بچے سے کوئی بات کر لو، کوئی سوال کر لو، کھڑے ہو کے جواب دے دے گا۔ اگر دین کے حوالے میں کوئی سوال کر لیں، دین کے حوالے سے کوئی اس سے پوچھ لیں، اس کو وہ جواب بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ان کو دنیا دار بنا رہے ہیں، دیندار نہیں بنا رہے۔ اگر ہم لوگ ان کو دیندار بنائیں گے تو آگے دین پھیلے گا، جب دیندار نہیں بنائیں گے تو دنیا دار ہی بنیں گے نا، وہ دیندار تو نہیں بنیں گے۔ ہمارے اس معاشرے کا یہ حال ہے کہ ابھی کسی نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ یار میری بہن ہے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا باپ حیات ہے، بیمار ہے، مرنے والا ہے، اولاد ہے اس کی بھی اولاد ہے جو مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے، یا میرا باپ کئی عرصے سے بیمار ہے، مرنے والا ہے، منہ کے الفاظ سنیں، مرنے والا ہے، اب جائیداد کا جو حصہ بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بہنوں کو وہ حصہ نہ دوں، میں بہنوں کو پاس بلاتا ہوں اور رضا بندی سے اس سے معاف کروا لیتا ہوں، کیا اللہ کریم مجھے اس کام کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ سوال سنیں، پہلی اس کے منہ سے منافقت کیا نکلتی ہے کہ میرا باپ مرنے والا ہے۔ مطلب دولت جب بیچ میں آ جاتی ہے تو ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، دولت دنیا کی طاقت ہے نا، آخرت کی طاقت تو نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر آئے ہیں، آج قبروں میں جائیں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ غریب سے غریب تر بھی یہاں پہ آیا ہے، قبروں میں جائیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں گئی دولت؟ کہاں گئی شان و شوکت؟ کہاں گیا وہ اسٹیٹس؟ کہاں گیا وہ مرتبہ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جب رب کا یہ حکم ہے، رب کا یہ فیصلہ ہے کہ شریعت نے لڑکوں کا بھی بیٹیوں کا بھی حصہ مقرر کیا ہے تو اس کو دو۔ آج ہمارے جو اولاد ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بہنوں کو اپنے گھر میں بلاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ حصہ چاہیے، اگر حصہ مانگو گی تو مجھ سے لین دین ختم، میرا معاملہ ختم ہے، رشتہ ختم ہے۔ کیا؟ دنیا کو بنانے کے لیے۔ یار یہ دنیا کیا ہے؟ حضور کے فرمان کے مطابق میں نے آپ کو بتلا دیا۔ ایک اور حضور کا فرمان ہے، سنیں توجہ کے ساتھ۔ میرے حضور نے نا راستے میں ایک بوسیدہ کپڑا پڑا ہوا تھا اور ساتھ کچھ گلی سڑی ہڈیاں، میرے حضور نے اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو بوسیدہ کپڑا ہے، یہ جو ہڈیاں ہے نا، یہ تمام کے تمام یہ دنیا ہے، یہ تمام کے تمام دنیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو بوسیدہ کپڑا میرے حضور نے اٹھایا تھا نا، یہ بوسیدہ کپڑا وہ ہے جو انسان اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے پہنتا ہے۔ بوسیدہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور یہ جو ہڈیاں ہیں یہ انسان کی ہیں۔ کہاں گئی وہ طاقت؟ کہاں گئی وہ قوت؟ ختم ہو گئی۔ آج دنیا کو بنانے کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، کسی کا حق کھاؤ گے، وہ کب تک کھا لو گے؟ کب تک کھا لو گے؟ کب تک گزارا کر لو گے؟ دنیا بنا لو گے، دنیا کو سنوار لو گے، لیکن آخرت ہے۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو مسافر خانہ ہے، دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، پتہ بھی ہے ختم ہو جانی ہے، لیکن پھر بھی اس کی محبت دل میں بسائے بیٹھے ہیں۔ ہاں، اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے، محبوب کا نام باقی رہنے والا ہے، اس کو دل میں نہیں بسانا۔ جس کی بقا ہے اس کو دل میں جگہ نہیں دینی،
جو فنا ہونے والی ہے اس کو جگہ دینی ہے، جو بقا ہے جس کے باقی رہنا ہے اس کو جگہ نہیں دے رہے۔ تو خدا را اپنے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکیں، رب کی بارگاہ میں آئیں، رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا تو خدا سے توبہ کریں، خدا سے معافی مانگیں، مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو نے جھکنے کی توفیق بھی دی ہے، تیری بارگاہ میں جھک بھی رہا ہوں، لیکن مولا میرے دل کو سکون نہیں مل رہا، مولا مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے مولا میرے بے سکون دل کو سکون عطا کر دے۔ اس دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکنا ہے۔ اور میرے حضور کا فرمان ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کی ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر لوگوں کے لیے یہ جنت ہے۔ اب لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے تو حضور کے فرمان سے اپنا اندازہ لگا لیں، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہم لوگ قیدی ہیں، اگر اس قید سے آزاد ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تبھی قیامت والے دن آخر والے دن ہمیں آزادی ملے گی۔ اگر دنیا کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے گزار دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس دنیا کی محبت سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، تو ہم لوگ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ گزارنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور آخری میں ایک اور حدیث پاک بیان کر کے چاہوں گا، من احب دنیا ادر بآخرتہ، کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہے اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا۔ مطلب جو بندہ دنیا کی محبت کو دل میں بسائے بیٹھا ہے، آخرت میں اس کا کوئی گزارا نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ من احب آخرتہ ادر بدنیا، اور جس دل کے اندر آخرت کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تو ہم لوگوں نے کیسا بننا ہے؟ دنیا کو نقصان بنانے والا بننا ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے والا بننا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ بنانے والا بننا ہے۔ فَأَسِّرُ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، بس جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو چھوڑ دو، جس کی بقا ہے، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس سے محبت کرو۔ تو باقی رہنے والی چیز کون سی ہے؟ باقی رہنے والی چیز کون سی ہے؟ لگتا ہے سارے سو رہے ہیں۔ آخرت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ جب قرآن و حدیث کے مطابق ہم لوگ زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے۔ کب؟ جب قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور یہ آخرت، یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ کب بنے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہم لوگ زندگی کو گزاریں گے۔ اور جتنے بھی ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی ہم غلط کام کرتے ہیں، جتنے بھی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کی اصل جڑ جو ہے دنیا کی محبت ہے۔ کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی جو محبت ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو یہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ دنیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، کہ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جو دنیا کی محبت پیوست ہو چکی ہے، جگہ بنا چکی ہے، اس دنیا کی محبت کو خدا را ہم لوگ اپنے دل سے نکال لیں، اور آخرت کی محبت قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق جو رب نے حکم دیا ہے، رب کے محبوب نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔